بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی کورس میں آج جو وہ احکام فقہ کتاب میں ہمارا جو چیپٹر ہے نماز کے فرائض، اس میں آج جو وہ ہم پڑھیں گے قرات۔ قرات کسے کہتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ اچھا، قرات کسے کہتے ہیں؟ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، یعنی کہ تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، یعنی کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جو ہے وہ ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے۔ جیسے قوف ہے، یہ کاف سے الگ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ملانا نہیں ہے کہ کاف کاف سے خوف کاف اس کو آپس میں ملا رہے ہو، نہیں، الگ ہونا چاہیے، صاف صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ ہائے اور یہ ہائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سن لیں، یعنی کہ آہستہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ آپ خود سنیں۔ اسی طرح اگر حروف کی تصحیح تو کی، مگر اس قدر کے آہستہ کے خود نہ سنا، اور کوئی معنی مثلا شور و گل یا شکل سماعت بھی نہیں کی تو نماز نہ ہوئی، یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے قرات کرنی تو آپ اتنی آواز سے کریں گے کہ آپ کے اپنے کان جو ہے وہ سن رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہا یا کچھ بھی آپ نے کیا، تو آپ کے اپنے کانوں نے نہیں سنا، اور ساتھ میں کوئی شور وغیرہ بھی نہیں تھا، عام طور پر فجر میں ہی ہوتا ہے کہ شور، سردیوں میں کہ شور وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اب آپ کے کانوں نے سنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرات میں یہ ضروری ہے کہ وہ اتنے آواز سے پڑھیں کہ آپ کے خود کے کان سنیں۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم بولتے ہیں بھائی اس کو پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو یا یہ کہہ دو، تو بھائی اس کے لیے اس سے یہی مقصد ہے کہ بھائی کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ کے خود جو ہے وہ کان سن لیں۔ یہ جیسے کہ میں طلاق دینا، کوئی طلاق دے رہا ہے یا کوئی غلام جو ہے وہ آزاد کر رہا ہے یا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ بھائی اتنا آواز سے کہے کہ کم از کم خود جو ہے وہ آواز جو ہے وہ اپنی آواز سن لے۔ اسی طرح جو ہے وہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی، ٹھیک ہے، فرض کی 2 رکعتوں میں، تو یہ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد دونوں پر جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آیت پڑھنا قرآن مجید کی دو فرض کی 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے، اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں جو ہے وہ ہر رکعت میں پڑھنا ایک آیت پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مقتدی کو کسی بھی نماز میں قرات جائز نہیں، کیونکہ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قرات نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کر رہا ہے۔ اسی طرح نہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا آواز میں جو ہے وہ قرات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح نہ جہر میں کر سکتے ہیں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگی۔ اسی طرح فرض کی کسی رکعت میں قرات نہیں کی کسی بھی شخص نے، کہ قرات کی نہیں، فرض کی نماز کسی بھی رکعت میں یا فقط ایک میں کی، تو جو ہے وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض کی ہر رکعت میں جو ہے وہ قرات میں لازمی ہے۔ اچھا، اسی طرح چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، چھوٹی آیت ہے لیکن 2 یا 2 سے زائد کلمات ہیں، تو ابھی میں اس ایگزامپل بھی دیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واجب کی بات نہیں کر، فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے ہمارے پاس ہے نا صاد ہے، نون ہے، خوف ہے، ٹھیک ہے، تو بعض قراتوں میں ان کو آیت مانا ہے، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ اگرچہ جو ہے اس میں اس کی تکرار کرے، یعنی کہ باب پڑھے خوف، پہ پڑھے خوف، تو اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رہی بات اس چیز کی کہ مدہامتان، تو یہ بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت ہے، تو لیکن اس میں جو ہے اختلاف ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں جو ہے وہ 2 کلمات تو ہیں، لیکن اس میں جو ہے بچنا چاہیے، جیسے ہمیں چاہیے 2 آیت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، چھوٹی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر ہوتی ہے، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ مگر اس میں کیا ہے کہ صرف اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی سورت آیت پڑھنی ہو، جیسے قل هو اللہ احد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس طرح ہم جو ہے وہ قرات جو ہے وہ فرض کی بات ہو رہی ہے کہ فرض کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، رکوع سجود کے متعلق بتایا جائے گا، تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔